آج ہم اردو ڈرامے کی روایت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اردو ڈرامے کے آغاز اور ارتقاء کے متعلق دو طرح کی رائے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اردو ڈرامے کا آغاز کا صحرا یورپ کے سر جاتا ہے، جبکہ دوسری رائے وہ زیادہ اہم ہمارے نزدیک لگتی ہے کہ ہندوستان میں جب یورپ میں اردو ڈرامے کی بنیاد پڑی، اس سے پہلے ہی یہاں اس کے نقوش نظر آ جاتے ہیں۔ چونکہ ڈرامہ ہم نقل، حرکت اور اس طرح کے ایکٹ کو کہتے ہیں جو آدمی کچھ کر کے دکھائے۔ چونکہ ہمارے یہاں کی روایت رہی ہے کہ ہم دیوی دیوتاؤں کے پوجا کرتے رہے اور ان کے لیے رقص کرتے رہے، مختلف قسم کے رقص جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نہ سوچتے ہوئے جھومنے لگتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں انہی حرکات و سکنات کو آگے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈرامے کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ اردو میں یوں تو بہت کم ڈرامے نظر آتے ہیں، حقیقت یہ کہا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جس وقت اردو ڈرامے کی بنیاد پڑی، اس وقت ہمارے یہاں یا وہ اردو جس وقت رائج ہوئی تو شروع میں بول چال کی زبان رہی، اور صوفیہ اکرام سے لے کر کے اسے اپنے ساتھ خلقمت زبان لے کر کے آئے، اور جو ہندوستان میں اور لوگ تھے وہ مسلم شعراء تھے جن کو ڈرامے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی اصل وجہ کہ ہماری زبان پر فارسی کے اثرات کافی رہے، اور فارسی میں اردو ڈرامہ یعنی ڈرامہ نگاری کی روایت نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے اردو میں بہت دیر سے ڈرامہ رائج ہوا۔ جیسے اگر دیکھا جائے کہ مسعود حسن رضوی ادیب کا یہ خیال کہ نواب واجد علی شاہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ہیں، ان کا رادھا کرشنا کنہیا کے نام سے جو ڈرامہ انہوں نے اسٹیج کیا وہ جو ہے سب سے پہلا اردو کا ڈرامہ ہے۔ واجد علی شاہ چونکہ خود ایکٹ کرتے تھے، ان کا خود کی کردار تھا، وہ خود جو ہے اس چیز کو دیکھتے تھے اور موسیقی کے دلدادہ تھے، جس کی وجہ سے اور بھی ڈرامے انہوں نے اسٹیج کیا۔ اسی کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امانت لکھنوی کا ڈرامہ جو ہے ہمارے سامنے اند سبھا کے روپ میں آتا ہے۔ اند سبھا کافی مقبول ہوا، یوں کہہ لیا جائے کہ واجد علی شاہ کے ڈرامے سے زیادہ قبول عام ہوا، اور یہ اس طرح کا مقبول ہوا کہ پارسی تھیٹر نے اسی وقت اس کی مقبولیت کو دیکھ کر کے بامبے میں بھی اسے پیش کرایا۔ یہ ڈرامہ بامبے میں جس وقت اسٹیج ہوا تو وہاں اس وقت مراٹھی یا گجراتی ڈراموں کی اکثریت تھی، بھرمار تھی۔ جب یہ کافی مقبول عام ہوا تو پارسی تھیٹر کے مالکان نے یہ سوچا کہ ہمیں جو ہے ایک اچھا بزنس ملا ہے، تو انہوں نے مراٹھی ڈراموں کو ترجمہ کرانا شروع کیا اور اردو میں تراجم کرا کر کے اس کو جو ہے اسٹیج پہ پیش کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے کافی مقبول ہوا، اردو ڈرامہ مقبول ہوا۔ صرف اس سے اردو کی ہمدردی نہیں تھی بلکہ وہ جو ہے ان کی بزنس تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب گجراتی سے اردو میں ترجمہ ہوا اور وہ جس وقت اسٹیج پہ آیا تو ایک ڈرامہ جو ہے وہ خورشید کے عنوان سے اردو میں ترجمہ ہوا مراٹھی سے گجراتی سے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ پہلا نثری ڈرامہ رہا، اور جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو تمام تر فارسی تھیٹر والے اردو سے جو ناواقف تھے انہوں نے تراجم کرا کر کے اس طرح کے ڈرامے
اسٹیج کرائے، تاکہ اردو ڈرامہ ایک تو متعارف ہوا اور دوسرے کافی مقبول ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے ڈرامہ نگاروں میں طالب بنارسی، احسن لکھنوی، بیتاب بنارسی، آغا حش کاشمیری۔ آغا حش کاشمیری جو ہے، جب نام لیا جاتا ہے کہ ہم ڈرامے میں چند لوگوں کے نام لیں تو اس میں آغا حش کاشمیری سر فہرست ہے۔ ان کا پہلا ڈرامہ اگر ہم دیکھیں آفتاب محبت ہے، جو اس طرح سے مقبول ہوا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امانت لکھنوی کے سبھا سے زیادہ مقبول ہوا، لیکن قبول عام ہوا۔ اردو ڈرامے میں جو آغا حش کاشمیری کی حیثیت ہے وہ دوسرے ڈرامہ نگاروں کی نہیں ہو سکی۔ ہم آج یہیں تک، کل انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے گفتگو جاری